اے بریلی شریف کے لوگوں، آپ اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو اتنا ہی کم ہے، اس لیے کہ انڈیا کے اندر جتنی بھی نگری ہیں، جتنی بھی شہر ہیں، ان شہر میں جو کام ہوتا ہے اس کام کے نام پہ اس نگری کا، اس شہر کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ کسی شہر کا نام یوگ نگری کے نام پہ رکھ دیا کیونکہ وہاں پر یوگا ہوتا ہے۔ کسی شہر کا نام نوابوں کے نام پہ رکھ دیا، یعنی یہ نوابوں کی نگری ہے کیونکہ اس میں نوابوں کا کام زیادہ ہوتا ہے۔ کسی شہر کا نام ریشم میں کا کام ہوتا ہے تو اس کا نام رکھ دیا یہ ریشم نگری ہے۔ کسی شہر میں پیتل کا کام زیادہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ پیتل نگری ہے۔ لیکن قربان جاؤ کہ تم بریلی شریف کے لوگوں نہ ہی تم یوگ نگری میں رہتے ہو، نہ ہی پیتل نگری میں رہتے ہو، اور نہ ہی تم ریشم کی نگری میں رہتے ہو، نہ ادھوگ نگری میں رہتے ہو، بلکہ تم ایسی نگری میں رہتے ہو کہ جس نگری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بریلی شریف عشق کی نگری ہے، عشق کی نگری ہے، اور یہ عشق کی نگری ہے۔ یہاں کی فضا جو ہے اس فضا میں بھی فقہ ہے۔ الحمدللہ یہ 150 سالوں سے سنیوں کا مرکز بنا ہوا تھا اور الحمدللہ آگے بھی یہ سنیوں کا مرکز رہے گا۔ آج وہ 107ویں عرس رضوی کے موقع بھی عبد المصطفیٰ سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو، علامہ امام احمد رضا خان کو جو کچھ بھی عطا ہوا ہے، یعنی آپ شاعری میں لاجواب، آپ اپنی فتویٰ نویسی میں لاجواب، آپ تدریسی کام میں لاجواب، آپ تصنیفی کام میں لاجواب، آپ کو جو لاجواب کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ کے رسول سے سچا عشق تھا، اسی وجہ سے جو آپ نے شاعری کی تو آپ کی شاعری لاجواب، اور جو آپ نے تصنیف کی وہ آپ کی تصنیف لاجواب، جو آپ نے تدریس میں کام کیا وہ آپ کی تدریسی کام لاجواب، اور یہ جو بھی کچھ ملا ہے وہ عشق رسول ہی کی بنا پر ملا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو تھے وہ عاشق نہیں تھے، عاشق ناتمام تھے، اگر عاشق ناتمام ہوتے نا تو آپ کا کلام لاجواب نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ہم عاشق رسول سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں، اور آپ کے عاشق رسول ہونے پہ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ عاشق ناتمام ہوتے، یعنی آپ کے دل میں سچا عشق رسول نہیں ہوتا تو آپ کا دیوان انڈیا کی جتنی بھی اردو میں دیوان لکھے گئے، جتنے بھی کلام لکھے گئے تو ان سب پر فوقیت نہیں رکھتا، اور آپ کی تصنیفات جو ہیں، جتنے بھی فتاوے آج تک دنیا میں رکھے گئے ان تمام فتاووں پہ آپ کا فتویٰ جو ہے وہ فوقیت نہیں رکھتا۔ آپ کا کلام فوقیت رکھتا ہے تمام کلاموں پہ، آپ کا فتاوے جو ہیں وہ فوقیت رکھتے ہیں تمام فتاووں پہ، یہاں تک کہ انڈیا کے اندر جتنے بھی قرآن کے ترجمے ہوئے ہیں ان تمام قرآن کے مترجم پہ اور ترجمہ پہ فوقیت رکھتا ہے اعلیٰ حضرت کا کنز ایمان جو ہے وہ فوقیت رکھتا ہے۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے عاشق رسول ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ہم عاشق رسول سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں، اور آپ کے عاشق رسول ہونے پہ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ عاشق ناتمام ہوتے، یعنی آپ کے دل میں سچا عشق رسول نہیں ہوتا تو آپ کا دیوان انڈیا کی جتنی بھی اردو میں دیوان لکھے گئے، جتنے بھی کلام لکھے گئے تو ان سب پر فوقیت نہیں رکھتا، اور آپ کی تصنیفات جو ہیں، جتنے بھی فتاوے آج تک دنیا میں رکھے گئے ان تمام فتاووں پہ آپ کا فتویٰ جو ہے وہ فوقیت نہیں رکھتا۔ آپ کا کلام فوقیت رکھتا ہے تمام کلاموں پہ، آپ کا فتاوے جو ہیں وہ فوقیت رکھتے ہیں تمام فتاووں پہ، یہاں تک کہ انڈیا کے اندر جتنے بھی قرآن کے ترجمے ہوئے ہیں ان تمام قرآن کے مترجم پہ اور ترجمہ پہ فوقیت رکھتا ہے اعلیٰ حضرت کا کنز ایمان جو ہے وہ فوقیت رکھتا ہے۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے عاشق رسول ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے عشق رسول ہونے، عاشق رسول ہونے پر، اور آپ کے سینے میں جو کوٹ کے آپ کے والد محترم علامہ نقی علی خان اور آپ کے دادا علامہ رضا علی خان نے جو آپ کے سینے میں کوٹ کے عشق رسول بھر دیا تھا، اگر کوئی اس میں شک کرے تو ایسا ہی ہے
کوئی انسان سورج کو آئینہ دکھا رہا ہے۔ اے لوگوں، ہمارے پاس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے عاشق رسول ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آپ نے جو بھی قلم اٹھایا ہے تو عشق رسول کے سمندر میں آپ پہلے غوطہ زن ہوئے، اور اس میں جو ہیرے اور جواہرات نکلے وہ پوری امت کو دے دیے، اور امت نے جب ہیرے اور جواہرات جب کلام کی صورت میں، کلام رضا کی صورت میں دیکھے، تو جس نے بھی کلام رضا پڑھا تو وہ خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے کرم سے وہ بھی سچا اور پکا عاشق رسول بن گیا۔ اور آپ کے کلام کو سن سن کر کے لوگ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے عاشق رسول ہونے پر جو لوگ شک کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جب بھی کلام رضا پڑھا جاتا ہے اور کلام رضا کو سننے والے ان کے دلوں میں اگر نجدیت بھری ہوئی ہوتی ہے، اگر ان کے دلوں میں اگر نجد والوں کی گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے، اگر رافضیت کی اگر گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے، تو کلام رضا سن سن کر کے وہ گندگی دور ہو جاتی ہے۔ یہی ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سچے عاشق رسول تھے، اور ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کا جو ترجمہ کنز الایمان، جس کو تمام ترجموں پہ جو اردو میں تھے ان پہ فوقیت حاصل ہوئی، جو آپ نے ترجمہ کنز الایمان کیا ہے، الحمدللہ اس کو تمام ترجموں